السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کی آج چوتھی کلاس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی 3 کلاسز میں ہم نے قرآن مجید کے پہلے 3 پارے مکمل کیے، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا اور اپنی زندگیوں میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے مسائل، ایسی تسلی بخش آیات ہم نے پڑھی جو ہماری زندگی بدل دینے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح آج کی کلاس میں ہم قرآن مجید کا چوتھا پارہ، اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ پورا چوتھا پارہ جو ہے ہمیں کیا کیا سبق دیتا ہے، کیا کیا اس میں جو ہے واقعات موجود ہیں یا اس میں کون سے ایسے مسائل موجود ہیں۔ چوتھا پارہ انتہائی گہرائی والا پارہ ہے۔ اگر اس کی ہم آیات کی تشریح میں بیٹھ جائیں تو شاید ہم اپنی اس کلاس میں ایک آیت کو ہی جو ہے وہ لے کر بیٹھے رہیں گے، اس لیے ہم مختصر طور پر اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ایسا کیا کیا موجود ہے۔ تو چلیے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ جس کا نام ہی لن تنالو سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لن تنالو یعنی تم ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، ایسے کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ شروع میں یہ اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے؟ کیا ایسا ہے جو ہم نہیں پا سکتے؟ اور پہلے پارے کی پہلی چیز اپنی محبت کی، اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی پیش کرنا، اس کا امتحان ہے۔ پہلی جو اس کی آیت ہے سورہ آل عمران کی چوتھے پارہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا ایک پہلا زینہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی پسندیدہ چیز کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز قربان یا خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی قیمتی چیز موجود ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اپنی زندگی میں سب سے جو قیمتی باغ تھا، جو پراپرٹی کے لحاظ سے بہت ہی مین ایسے سمجھ لیں ان کی پراپرٹی تھی یا ان کی قیمت جو ہے بہت زیادہ تھی، انہوں نے فوراً اپنا وہ پسندیدہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ وہ باغ ایک تو خوبصورت بھی بہت تھا، مین جگہ پر تھا، اور دوسرا اس میں کنواں موجود تھا، اور اس باغ کی جو ٹھنڈی چھائیں تھی اس میں جو ہے بہت وہ سکون محسوس کرتے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں انہیں ان کی بہت زیادہ پسند تھی۔ اس قدر پسندیدہ باغ جو کہ قیمت کے لحاظ سے بھی بہت ہائی ہے اور ویسے پسند کے لحاظ سے بھی، اس کو فوری اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیا آپ اور میں آج ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنی زندگی کی ایک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دیں؟ آپ جو ہے فوراً اپنی الماری کو دیکھیں، آج کے دن میں ہی اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنی کچن میں جائیں، اپنے گھر میں دیکھیں آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ آپ کو کوئی سوٹ ایسا پسند ہے، کوئی ہینڈ بیگ ایسا پسند ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ اس کو اٹھائیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اس صدقہ کے بعد آپ کو وہ سکون محسوس ہوگا، وہ برکتیں محسوس ہوں گی جو شاید آج تک آپ کی زندگی میں کسی صدقہ کے بعد محسوس نہیں ہوئی۔ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو فضول چیزیں، بالفرض کوئی کپڑے ہیں، یہ جی میں نے بہت زیادہ پہن لیے، اب میرا اسے دل بھر چکا ہے، اب جو ہے وہ میں یہ استعمال ہی نہیں کرتی یہ چیز، تو ٹھیک ہے میں اس کو کسی غریب کو دے دیتی ہوں۔ بھئی دیں، میں نہیں روکتی آپ کو، یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو ایک چیز آپ استعمال نہیں کر رہے وہ کسی کے استعمال میں تو آئے گی نا، لیکن فالتو چیزیں، گھر کی خراب چیزیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزیں دوسروں کو دے دینا، یہ کوئی وہ صدقہ نہیں جس کی وہ فضیلت ہو کہ آپ کی محبوب چیز اللہ کے راستے میں جا رہی ہو۔ آپ ایک ایسی چیز دوسرے کو دے رہے ہیں جو آپ کے قابل استعمال میں نہیں ہے، تو دوسرا کیا انسان نہیں ہے؟ دوسرا اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے؟ وہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا اس کی خواہش نہیں رکھتا؟ تو ابھی اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور فوری طور پہ آج اللہ سے وعدہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں ضرور دوں گی جو میری آخرت کا بھی ذریعہ ہوں گی اور دنیا میں بھی میرے لیے سکون کا باعث ہوں گی۔
دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ایک مضبوط رسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ مضبوط رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، یعنی تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی کتاب و سنت کو پکڑ لینا، یہ تفرقوں میں پڑھنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے جو ہے مسلمان ہیں جو تفرقہ بازی کی آگ میں ایسے جھلس رہے ہیں، ایسے گر چکے ہیں کہ ان کو دوسرے کی حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی، آنکھوں پہ ایسی پٹیاں بن چکی ہیں کہ حق کو پہچاننے کے انکاری خود بنے بیٹھے ہیں۔ تو آج سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ تفرقہ بازی کو چھوڑ کر میں نے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، قرآن و سنت میں اپنا ہر ایک مسئلہ، اس کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ خود کو کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی نام سے بالکل منسلک مت کریں، میں جی وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، یہ سارے نام صرف دنیا کے بنائے گئے نام ہیں۔ آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا کام کیجئے، ہر ایک اپنی اصلاح کر لے تو تفرقوں سے نکل سکتے ہیں۔ آج ہی اللہ سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اپنا ہر ایک معاملہ، اپنا ہر ایک سوال، اپنا ہر ایک مسئلہ، اپنا ہر ایک جو بھی آپ کی زندگی عبادات ہیں، سب کچھ ہے، اس کو فوری طور پر تلاش کرنا ہے اللہ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں۔ اگر ہمیں اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اور صحابہ کرام کے عمل میں وہ چیز مل جاتی ہے تو فوری اس پہ عمل کر لیں، اور اگر نہیں ملتی تو جان لیں کہ وہ دین کا حصہ نہیں، وہ بعد میں بنائی گئے اعمال ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ فرقوں سے نکل سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ خود کو فرقوں سے محفوظ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ تفرقوں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا حکم کیا فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس امت کو دیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر تم فرقوں میں بٹو گے تو کوئی دعوت و تبلیغ بھی کرے گا تو اپنے فرقے کی کرے گا نا، وہ حق کی بات تو نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرقے سے نکلنے کی جو ہے تلقین کی ہے، پہلے قرآن و سنت پر عمل کی تلقین کی ہے، اور پھر ہاں جب تم قرآن و سنت کے مطابق زندگی ڈھال لو، قرآن و سنت کے مطابق علم حاصل کر لو، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے تبلیغ کرنی ہے، اب تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ نیکی کا حکم بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، بھئی یہ کر لو، نیکی ہے، اس میں فضیلت ہے، یہ پڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، باہر کیوں نہ ہو، جب کوئی دوسرا گناہ کا عمل کرتا ہے، برائی کر رہا ہے، غیر مسلموں کی مشابہت کر رہا ہے، تب ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، برائی سے نہیں روکا جاتا، تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے، دونوں کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ برائی سے دوسرے کو روکنا، سب سے پہلا ہاتھ سے روکا جائے، دوسرے نمبر پر زبان سے روکا جائے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانتے ہوئے سائڈ پہ ہو جائیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو آپ کون سا درجہ پانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ قرآن و سنت کو لے کر دوسروں کے حق بات کہیے، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اور اس کا آج سے ہی سٹارٹ کریں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں برائی دیکھ کر خاموشی آج اختیار کر لی تو ہم اس اعزاز سے محروم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اصلاح کی فکر اپنے گھر سے شروع کریں، مگر پیار اور محبت کے ساتھ، کوئی بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حقیقت بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، جیسے کہ آپ کسی دوسرے کو آگ سے نکال رہے ہوں، اس انداز میں بات کرنی ہے۔ تو آج سے اپنے گھر میں نوٹ کرنا شروع کریں کون کون سی ایسی نیکی ہے جو کی جا رہی ہے، یہ چھوڑی جا رہی ہے، اور کون سی ایسی برائی ہے جو کی جا رہی ہے۔ نیکی کا حکم دینا ہے، اگر پہلے سے وہ موجود ہے تو اس پر جو ہے ڈٹے رہنے، استقامت کی دعا کرنی ہے اور تلقین کرنی ہے، اور اگر جو ہے کوئی برائی گناہ ہے تو اس کو احسن انداز سے چھوڑنے کی تلقین کرنی ہے، اور خود بھی انشاءاللہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کے بعد، دوسروں کو تبلیغ کرنے کے بعد سب سے جو مین حکم دے رہے ہیں، جو ہم پچھلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یعنی جو سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے اس کو تم نے نہیں کھانا۔ پچھلے پارے میں بھی ہم سود کی بہت زیادہ وعید جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے،
احد کی شکست کے تذکرے کے درمیان ہی سود کا ذکر ملتا ہے. اس میں احد کا پیچھے ذکر چل رہا تھا درمیانی آیات میں کہ جس قوم میں سود ہوگا وہ بزدل ہو جائے گی اور کبھی دشمن پر غالب نہیں آ سکے گی. یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کی برکت ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے سود سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے. پچھلے پارے میں اس کی تفصیل سے بات کر چکی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل جنت کی ایک صفت کا بیان فرما رہے ہیں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 134 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت صفت کا ذکر ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں لانے کی. وہ ہے غصے پر قابو، غصے کو پی جانا اور دوسرے کو معاف کرنا. یہ کہنا بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے یہ کہہ دینا اور اس کی تلقین کر دینا، لیکن اپنے آپ سے ہی دیکھیے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں فلاں بڑا غصیلا ہے، فلاں جذباتی ہے، فلاں نے یہ بات کر دی، فلاں نے، لیکن اپنے سے دیکھیں کہ جب مجھے یا آپ کو غصہ آتا ہے کیا ہم اسے کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پیتے ہیں؟ طاقتور مومن کون ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کون ہے؟ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو ہرا دے، پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. تو آج سے ہی عہد کریں کہ کسی کی کڑوی بات پر پلٹ کر جواب دینا نفس کی تسکین ہے، مگر خاموش رہنا روح کی جیت ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے پر قابو پانا ہے. بالفرض آپ کا غصہ بہت زیادہ، فوری یہ حدیث سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طاقتور فرما رہے ہیں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے پر قابو پانا ہے، دوسرے کو معاف کرنا ہے. میرے بدلہ لے لینے سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی اصلاح تو نہیں ہوگی، سامنے والا اور زیادہ جو ہے وہ تیز تراز ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے مجھے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دے گا. تو اس لیے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہوئے اگر بالفرض پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹھنڈا پانی پیجئے. اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، اس جگہ سے سائڈ پہ ہٹ جائیے. اگر پھر بھی آپ کا غصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا تو وضو کر لیجئے. یہ سب سے بہترین حل ہے. اس ذریعے سے آپ کا غصہ فوری طور پر انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ ایک طاقتور مومن کے طور پہ اللہ کے سامنے ہوں گے اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بات، بڑی ترتیب سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں چوتھے پارے میں یہ تمام چیزیں سمجھا رہے ہیں. اب یہ بھی اگر ہم نے کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی قربان کی، اپنی چیزیں پسندیدہ صدقہ کی، پھر ہم نے جو ہے وہ تفرقوں میں بھی نہیں پڑے، ہم نے قرآن و سنت پر بھی عمل کر لیا، پھر ہم نے جو ہے وہ سود جیسے حرام مال سے بھی خود کو محفوظ رکھ لیا. اس کے بعد اگر ہم جو ہے غصہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری مایوسی بڑھے گی نا. کیونکہ اگر ہم اپنے دشمن کو جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تنگ کرتے ہیں، روزانہ ایسے اعمال کر رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں غصہ دلاتا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کی وجہ سے خاموش ہیں یا اپنے ایمان کی وجہ سے اس غصے پر قابو پا لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مایوسی میں اضافہ. کیونکہ اگلا انسان آپ کو ٹارچر کرنے سے باز نہیں آئے گا، آپ کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے گا، تو پھر کہیں مایوسی ہی نہ بڑھ جائے، مایوسی ہی نہ آ جائے، غم نہ دل میں ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ سستی نہیں کرنی، غم نہیں کھانا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے. یہ آیت ہمیں ڈپریشن سے نکالتی ہے، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے اب جو ہے وہ اس کے بعد مایوسی نہیں لانی اپنے اندر، غم نہیں لانا اپنے اندر، اور تم غالب رہو گے. کیوں؟ اپنے ایمان کی وجہ سے. تم نے اچھائیاں کی، تم نے نیک صالح اعمال کیے، تم نے اللہ کے حکم کو مانا، تم نے لوگوں کو معاف کیا. اب غم نہیں کرنا، تم ایک نہ ایک دن جیتو گے، ایک نہ ایک دن غالب ہو کے رہو گے. تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں. ایمان کا سورج نکلتے ہی اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ مایوسی اور یہ سب چیزیں خود سے آج سے ہی انشاءاللہ دور کر دینی ہے. اگر آپ یہ ترتیب وائز اس کو لیں تو ایک تصور میں لیتی ہیں یہ سب چیزیں کہ ہاں یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، تو اینڈ پہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر لانے کی بھرپور کوشش کریں. انسان کوشش کر سکتا ہے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. آپ کی کوشش، آپ ایک قدم چلیں، اللہ 10 قدم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اس کے بعد آگے جو ہے وہ احد کے میدان کا ذکر ہمیں ملتا ہے آیات نمبر 144 سے 155 کے درمیان کہ جب احد کے میدان میں تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی، یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ جگہ چھوڑ دی، تو جیتی ہوئی جنگ بھی وقتی طور پر کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی تھی. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ جب ہم اپنی مرضی کو دین پر مقدم رکھتے ہیں نا
تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کامیابی صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت میں ہے۔ ہم نے آگے جو ہے وہ اپنی عقل کو پیش نہیں کرنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، ہم نے فوری اگر وہ سمعنا و اطعنا کر لیا، سن لیا اور مان لیا تو اس میں ہی ہماری نجات ہے، ورنہ ہمیں دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہی رہیں گی، اور پھر یہ صرف دنیا کی نہیں ہوں گی، پھر آخرت کی بھی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد کے میدان کا، اطاعت کے بعد شہداء کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کی بحث میں مت جاؤ، ہر انسان اس کی بحث میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں رزق، پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد جنت میں پرندوں کی صورت میں رزق پانا ہے، نہ کہ قبر کی زندگی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ قبروں پر جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، جیسے بعض لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ وہ جی زندہ ہے، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، برزخی زندگی ہے، جنتوں کی زندگی ہے، اور یہ فضیلت ہے ان کی، نہ کہ تنگی والی کہ ہاں جی آپ ان کو قبر میں زندہ کرنا شروع کر دیں، سوالات کرنے شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ جنت کا رزق اور جنت کی زندگی ان کو برزخی زندگی ابھی کی زندگی میں مل جاتی ہے، قیامت کی جزا و سزا سے پہلے ہی، یعنی اللہ کے راستے میں موت سے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ موت کی حقیقت اور دنیا کے دھوکے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا ہی سامان ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہمارا اصل گھر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کو اپنا اصل ٹھکانہ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس کی تیاری کر لیجئے، اس دنیا میں دل مت لگائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ ال عمران کی آیات نمبر تقریباً 190 سے 191 کے درمیان میں کائنات پر غور و فکر کا ذکر فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ نساء جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء کی 2 سے 10 آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ یتیم کے مال کا ذکر فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یتیم کی آہ جو ہے وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ان کا برا مال اپنے اچھے مال سے بدلنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ برا مال اپنے مال میں اور کہنا کہ ٹھیک ہے اس کو کیا پتا، اس طرح کے دھوکے، فریب، یتیموں کا مال کھانا، حصہ لینا ان کو کم بتانا، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اپنے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ بھرنے کے برابر ہیں۔ تو اپنے لیے آگ جو ہے جہنم کا سامان مت کیجیے۔ یتیموں کا سہارا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان پر ظلم بھی نہ کیجیے۔ یتیموں کے مال کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وراثت میں جو ہے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 11 سے 14 کے درمیان اللہ نے وراثت کے سے خود طے فرمائے ہیں۔ بہنوں بیٹیوں کو محروم کرنا اللہ کی حدود کو توڑنے کے برابر ہے۔ جو ان حصوں کو بدلے گا اب اس کے بعد اسے ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کیا ہم چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت جلانے کو تیار ہیں؟ اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ کیا اسی چیز پر غور کریں کہ آپ جو ہے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنے تمام اعمال وہ کس کام کے؟ اگر آپ نے وراثتوں میں حصہ ہی نہیں دیا ہوا، دوسرے کا مال کھایا ہوا ہے، پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھری ہوئی ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، تو پھر چند قیمت کے لیے، چند مال کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے جلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ اب جنہوں نے یتیموں کا ظلم کیا، یتیموں کا مال کھایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا وراثت کے مسائل میں جو ہے گڑبڑ کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، اب جو ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو اب اللہ تعالیٰ آگے سورہ نساء میں آیات نمبر 17 سے 18 میں توبہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور فوراً پلٹ آتے ہیں۔ جو اس پہ ہٹ دھرم رہتا ہے اس کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، یا پھر موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنے والے جو ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ میں جو ہے وہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مسافر کو نکلنے سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے ہر گناہ کے بعد فوری دیکھنا ہے کہ کہیں یہ گناہ میرے تمام اعمال کو
ضائع کرنے کا سبب تو نہیں بن گیا؟ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، فوراً پلٹ آئیے اور توبہ کر لیجیے، آج سے ہی اپنی زندگی کو بدل لیں۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو پوری زندگی کی برائیاں اور گناہ لے کر آتے ہیں، اللہ ان کو دھو دیتے ہیں۔ تو آج سے ہی توبہ کیجیے، اپنے ہر ایک گناہ پر، اپنی ہر ایک نادانی پر شرمندگی کا اظہار کیجیے۔ آج سے ہی سب کچھ چھوڑ کر اگلی زندگی میں اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ میں یہ کبھی نہیں کروں گی، اور بالفرض پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہی غلطی ہو جاتی ہے، پھر یہی طریقہ اپنائیں اور پھر ایسے ہی توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری آیت اگر ہم دیکھیں سورہ نساء کی آخری آیت، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مسئلے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سب مسائل ذکر کرنے کے بعد آخری آیت بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سبق دیتی ہے۔ اس میں محرم رشتوں کی تفصیلی فہرست کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایسے رشتے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ مسئلہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے نام گنوائے ہیں اس میں جن کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ ان سے نکاح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کل 14 رشتے بنتے ہیں جنہیں 3 حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ خون کے رشتے یعنی نسبی رشتے جو ہے وہ جن کو کہا جاتا ہے، اس میں 7 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے پیدائشی طور پر اگر انسان جڑتا ہے تو وہ ان رشتوں سے جڑتا ہے، جیسا کہ ماں ہے، سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا، امہات۔ ماؤں میں جو ہے وہ دادی پر دادی، نانی پر نانی، یہ سب شامل ہو جاتی ہیں، ان سے نکاح بالکل جائز نہیں۔ اب جب نکاح جائز نہیں تو سوچیں کہ ان کا احترام کتنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد بیٹی میں جو ہے ان کی آگے نسل، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی، یہ سب اسی میں شامل ہیں، یہ بالکل محرم ہے، ان کا پردہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہن کا ذکر فرماتے ہیں، چاہے وہ سگی ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو، وہ بہن ہی شمار ہے، اس سے نکاح کرنا بالکل درست نہیں اور اس کے احترام کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھپھی کا ذکر ملتا ہے، جو والد کی سگی بہن ہو، الاتی یا اخیافی، یعنی باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کسی لحاظ سے بھی پھپھی کا درجہ رکھتی ہے، اس سے نکاح جو ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ خالہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی جو والدہ کی سگی بہن ہو، الاتی یا اخیافی، یعنی الاتی جو ہے باپ کی طرف سے، اخیافی ماں کی طرف سے، اس لحاظ سے جو خالہ آپ کی ہے وہ بھی محرم ہے، اس سے جو ہے خالہ اور بھانجے کا کوئی پردہ بھی نہیں اور نکاح بھی نہیں۔ بھتیجی کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی بھائی کی بیٹی، چاہے بھائی سگا ہو یا ستیلا، اس کی بیٹی محرم ہے۔ پھر بھانجی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بہن کی بیٹی، چاہے بہن سگی ہو یا ستیلی۔ اچھا، یہ ایک تھا نسبی یعنی خونی رشتہ۔ دوسرا ہے رضائی رشتہ یعنی دودھ شریک رشتے جو ہوتے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے۔ اچھا، دودھ سے ایک مسئلہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ عام روٹین میں ہمارے ہاں ایک دفعہ بچے کو دودھ پلا دیا بس اب جی وہ رشتہ قائم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بچے کو کم سے کم 5 دفعہ جو ہے وہ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، اور اس حالت میں کہ بچہ بھوک میں ہے وہ پرسکون ہو کر مکمل پیتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ اس طرح 5 دفعہ پلایا جائے تب جا کے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ پلا دینے سے 2 گھونٹ پلا دیا، وہ پورے جو ہے ان کے نسلیں وہ محرم نہیں بن جائیں گی۔ صرف جو ہے وہ دودھ 5 دفعہ اگر پلایا، اس سے زیادہ یا کم سے کم 5 دفعہ، تب آپ کا رشتہ رضاعت کے رشتے میں کنورٹ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رضائی رشتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ رضائی رشتے خون کے رشتے کی طرح ہیں، جیسے خون کے رشتے حرام کرتے ہیں جس تعلق کو، اسی کو یہ بھی کرتے ہیں۔ رضائی ماں کا ذکر ہے، وہ عورت جس کا دودھ کسی نے 2.5 سال کی عمر کے اندر 2 یا 2.5 سال سے کم ایج ہے تب اگر پیا، تب وہ عورت اس کی ماں شمار ہوگی۔ اگر 2 سال سے اوپر کا بچہ جو ہے اگر وہ پیتا ہے تو پھر وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ رضائی بہن ہے اس کے بعد وہ لڑکی جس نے اسی عورت کا دودھ پیا ہو جس کا آپ نے پیا ہے، یا آپ کی رضائی ماں کی اپنی بیٹی ہو۔ اچھا، یہ 2 طرح کے رشتے ہو گئے۔ تیسرا رشتہ سسرالی رشتوں کا ہے، یعنی سسرالی رشتے میں شادی کے ذریعے بننے والی 4 قسمیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ساس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی بیوی کی جو ماں ہے، نکاح ہوتے ہی یہ ساس حرام ہو جاتی ہے، یعنی اب اس سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے، اس کا پردہ بھی نہیں ہوگا۔
بہو اس کے بعد جو ہے یعنی سگے بیٹی کی بیوی، اس میں پوتے نواسے کی بیویاں وغیرہ بھی سبھی شامل ہیں۔ رضائی بیٹی کا یعنی اسٹیپ ڈاٹر جو ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ایسی بیوی کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو۔ کئی لوگ جو سمجھتے ہیں بس نکاح ہو گیا ٹھیک ہے، تعلق قائم ہے نہیں ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد ہے کہ اگر ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے جو پہلے شوہر کی بیوی، اگر اس اپنی بیوی سے تعلق قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ جو بیٹی ہے وہ اس کے لیے محرم شمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ستیلی ماں یعنی باپ کی دوسری بیوی۔ باپ نے جس عورت سے بھی نکاح کیا ہو وہ بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے سوائے اس کی اپنی ماں کے۔ اس کے بعد ایک پانچویں قسم یہاں پر ایک ایکسٹرا یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ویسے جو سالی کا رشتہ ہوتا ہے وہ غیر محرم ہے، اس کا پردہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم نازل فرمایا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ایک ٹائم میں۔ ہاں اگر پہلی بیوی ایک بہن جو تھی وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی تو اب جو ہے وہ دوسری بہن کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو سکتا ہے، لیکن ایک نکاح میں ہوتے ہوئے۔ اسی طرح دو بہنوں کی مثال میں خالہ اور پھوپھی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایک عورت نکاح میں موجود ہے، اسی کی خالہ یا اسی کی پھوپھی سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں کیا جا سکتا، ایک وقت میں دو کو نہیں۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے، ایک کو طلاق دے دی گئی ہو، پھر دوسری سے رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے نکاح میں اگر ایک عورت ہے، اس کی بھانجی یا بھتیجی یعنی جس کی وہ خالہ یا پھوپھو ہے، تب بھی وہی رشتہ ہوگا، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک مین مسئلہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں بے حیائی عام ہو رہی ہے، یہ آیت ہمیں حدود سکھاتی ہے، ایک حد ہے کہ یہ رشتے محرم ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کیا کیا حکم ہے، ان سے نکاح یا کوئی غلط نیت نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کن رشتوں سے ہم نے پردہ کرنا اور کن سے نہیں کرنا، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں میں ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے جس کو پار کرنا اللہ کی سخت نافرمانی اور بے حیائی میں شمار ہوگا۔ تو حیا کی حفاظت اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں، محرم اور نامحرم کا رشتہ جو ہیں اس میں فرق بتائیں اپنے بچوں کو پہلے سے ہی۔ رضائی رشتے جو ہیں، دودھ رشتے اگر آپ کے موجود ہیں تو ان کا بھی احترام سکھائیں۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے یا آپ کے کسی بچے نے کسی دوسری خاتون کا دودھ پیا تھا تو ان رشتوں کا مکمل لحاظ رکھنا اور انہیں نکاح کے معاملے میں سگے رشتوں کی طرح سمجھائیں۔ اپنے گھروں میں ایسا پاکیزہ ماحول رکھیں کہ محرم رشتوں کا تقدس، ان کی پاکیزگی، ان کا احترام کبھی بھی خراب نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم چوتھے پارے کا اختتام کرتے ہیں، اور چوتھے پارے کا اختتام اسی سبق پر ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو پاکیزہ بنانا چاہا، ان حدود کا احترام ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ آج سے ہمیں خود میں کیا کیا تبدیلی لانی ہے، لاسٹ پہ ہم یہ جو ہے اس میں سے عملی خلاصہ نکالتے ہیں کہ سب سے پہلے اِثار کی مشق کرنی ہے آپ نے۔ اِثار جو ہے، قربانی جو ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ کی راہ میں دے کر آج سے ہی کہے کہ لن تنالو، یہ لفظ جو ہے کہ ہرگز نہیں دے سکتے، اس کی روح کو اپنائیں۔ سود سے توبہ کریں، اپنے مالی معاملات کو چیک کریں، سود کی لعنت سے خود کو بھی پاک کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ اللہ سے جنگ بند ہو جائے۔ اپنی زبان کی حفاظت، غصے کے وقت خاموشی، اہل جنت کی فہرست میں اپنا نام اگر لکھوانا چاہتی ہیں نا تو یہ کام شروع کر دیں۔ اس کے بعد حق حقوق کی بات ہے، اگر آپ کے ذمہ کسی بہن بیٹی یا کسی یتیم کا حق یا وراثت یا مہر یا کچھ بھی موجود ہے تو اس کو آج ہی لوٹانے کا وعدہ کریں۔ اس کے